اور انسان کو پچھتاوا سب سے زیادہ کب ہوتا ہے پتہ ہے؟ جب اس کو موت آتی، وہ مر رہا ہوتا ہے نا، اس کو احساس ہوتا ہے میں نے اپنی قیمتی جان گوا دی، زندگی گوا دی. اور جوانوں کو تو احساس ابھی نہیں ہے، جس وقت ان کی جوانی ڈھلے گی، بڑھاپا آئے گا، تب ان کو احساس ہوگا کہ ہم نے جوانی کہاں گزار دی. کہا جاتا ہے کہ ایک بوڑھا جس کی کمر بڑھاپے کی وجہ سے جھک گئی تھی، وہ لکڑی ٹیکتے ہوئے کہیں جا رہا تھا. ایک جوان کو مستی سوجی. اس جوان نے پوچھا بابا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ حالانکہ اس کو پتا تھا کہ کچھ ڈھونڈ نہیں رہے، ان کی کمر بڑھاپے کی وجہ سے جھک گئی، لکڑی ہاتھ میں جھک گئی ہے کمر. تو پوچھا بابا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ وہ بوڑھا بڑا دانشمند تھا، اس نے سوچا جب موقع ہی ملا ہے تو کوئی نصیحت کر دوں، اس لیے کہ وہ تو چڑھا رہا تھا. لیکن یاد رکھنا ظرف کی بات ہے، نوجوان چڑھا رہا تھا، بوڑھا چاہ رہا تھا نصیحت کرنا. بالکل ایسے ہی جیسے بچے درخت پہ پتھر مارتے ہیں، لیکن درخت جو پھل والا درخت ہوتا ہے وہ پتھر مارنے والوں کو پتھر نہیں لوٹاتا، بلکہ وہ پتھر مارنے والوں کو پھل عطا کرتا ہے. یہ پھلدار درختوں کی پہچان ہے کہ پتھر کے مقابلے میں پتھر نہیں بھیجے جاتے، پتھر کے مقابلے میں پھل دیے جاتے. تو بوڑھے کا مذاق اڑا رہا ہے، بابا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ بوڑھے نے کیا کہا؟ بیٹا میں اپنی کھوئی ہوئی جوانی تلاش کر رہا ہوں، میں اپنی کھوئی ہوئی جوان. جس دن بڑھاپے کی وجہ سے تمہارے گھٹنے کام نہیں کریں گے، جس دن تمہارے خوبصورت چہروں پہ جھریاں پڑ جائے گی، جس دن تمہیں کھانسی اتنی، اللہ نہ کرے کسی کو آئے لیکن یہ بڑھاپے کے حالات ہیں، جس دن کھانسی اتنی ہوگی کہ رکے گی نہیں، جس دن سانس پھول رہی ہوگی، جس دن چند قدم چلنے کے لیے بھی لاٹھی کی ضرورت ہوگی یا کسی بیٹے اور پوتے کے کندھے کی ضرورت ہوگی، اس وقت احساس کرو گے کہ میں نے اپنی زندگی کا قیمتی سرمایہ کہاں گوا دیا. بس دو باتیں کر کے میں اپنی گفتگو مکمل کر لینا چاہتا ہوں، دھیان سے سننا. میری قوم کے جوانوں، اللہ نے جوانی دی ہے، اس کو ضائع مت کرو، ایک ایک لمحے کا صحیح استعمال کرو. اس لیے کہ جو جوانی میں عبادت کرتا ہے بڑھاپے میں نہیں کر پاتا اتنی عبادت، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں اس کو بوڑھا میں نے کیا ہے نا، اس کی طاقت میں نے واپس لی ہے نا، اب یہ جوانی میں جتنی عبادت کرتا تھا بڑھاپے کی وجہ سے کر نہیں پا رہا ہے، مگر اس کو وہی ثواب دیا جائے جو اس کی جوانی میں اس کو دیا جاتا تھا. اس لیے صحیح استعمال کرو اپنی جوانی کا. کسی نے کہا تھا اگر جوانی میں عبادت نہیں کرو گے، جوانی میں سجدہ نہیں کرو گے تو بڑھاپے میں قدرت تمہیں کرنے نہیں دے گی. آپ کو ایک بات عرض کروں، میں تو جو دو باتیں ایک رکی ہوئی تھی وہ اور ایک آخری بات کہنے جاتا، لیکن بات عرض کروں، آپ اللہ کے لیے کیا دینا چاہتے ہیں؟ اللہ بڑا غیرت والا ہے، گری پڑی چیزیں وہ نہیں قبول کرتا، عیبدار چیزیں وہ قبول نہیں کرتا. ایک آسان مثال، جب آپ قربانی کے لیے جانور لاتے ہیں تو اسلام کیا کہتا ہے؟ جوان ہو، بوڑھا نہیں چلے گا. بیل قربانی کے لیے آیا، قربانی کے لیے اللہ کے لیے آیا. بیل آیا کس کے لیے؟ بچڑا آیا کس کے لیے؟ جانور آیا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اسلام کیا کہہ رہے ہیں؟ بوڑھا نہیں چلے گا. کون سا چاہیے؟ جوان چاہیے. بدصورت نہیں چلے گا، اندھا نہیں چلے گا، لنگڑا نہیں چلے گا، جس کی ہڈیوں کے گودے ختم ہو گئے وہ نہیں چلے گا. کیسا چلے گا؟ تو قرآن کہتا ہے تسر الناظرین، دیکھنے میں بھلا معلوم ہوتا وہ چلے. ارے نادان، جب اللہ کے لیے جانور لائے تو اللہ ایرے گہرے کو پسند نہیں فرماتا، تو تو کیا سمجھتا ہے کہ جوانی کی خوبصورت راتیں تو گناہوں کے اڈے پہ گزارے گا اور جب چہرے پہ جھریاں پڑ جائے گی تو کسی کے قابل نہیں رہے گا، تو وہ بچی کچی زندگی تو اللہ کو پیش کرے گا. کہیں وہ اپنی خفیہ تدبیر کی وجہ سے رد نہ کر دے. جب وہ بوڑھے بڈھے جانوروں کو قبول نہیں کرتا اپنی راہ میں، تو کیا وہ تمہارے جرائم کے دلدل میں گرے ہوئے بڑھاپے کو قبول کرے گا؟ اگر کر لے تو اس کا کرم میں نا امید کرنے نہیں آیا.
جب پلٹو تب سویرا ہے، مگر یاد رکھنا ہر ایک کو پلٹنے کا موقع نہیں ملتا. اس لیے میری قوم کے جوانوں، ایک ایک لمحے کو قیمتی جانو، اللہ کی عبادت کرو، پلٹو اللہ کی طرف.